مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کینالز کا مسئلہ مذاکرات سے حل کرنے کا فیصلہ۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا رابطہ۔ نہروں کے معاملے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیراعظم اور نواز شریف نے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شرجیل میمن بولے متنازع نہروں پر شدید تحفظات ہیں، بات چیت سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے۔ نے تو سندھ کا پانی پہلے ہی بیچ دیا، تو پھر پیچھے ابھی کیا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے وزراء بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں انہوں نے بیچا ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ دستاویزات ہم نے دکھائے ہیں۔ سندھ کے پانی پر قبضہ کیا گیا، آصف زرداری نے پہلے ہی سندھ کا پانی بیچ دیا ہے، وزراء اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی حکومتی اتحاد پر شدید تنقید۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں بولے اگر افراتفری ہوگی تو ملک کیسے ترقی کرے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں معیشت کی بہتری کا جھوٹا بیانیہ دیا گیا۔ پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر عقیدے، ہر مسلک کی نمائندگی ہے۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، گورنرز کر بھی تحفظات کا اظہار۔ مسلم لیگ نون کی ایک ہفتے میں تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر گورنر ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھک۔ حسن مرتضیٰ کی کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر مل کر چلنے کا اتفاق کیا گیا ہے۔ گورنرز کے حوالے سے بھی تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملک احمد خان بولے کہ اجلاس میں پانی کی دستیابی پر بھی بات ہوئی، سندھ کے تحفظات دور کرنے چاہیے، صوبائی خود مختاری ضروری ہے۔ کینالز منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج، خیرپور میں ببرلو بائی پاس سمیت مختلف شہروں میں وکلاء اور سول سوسائٹی کے دھرنے چوتھے روز میں داخل۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل، سینکڑوں مال بردار گاڑیاں سڑکوں پر پھنس گئیں۔ جانوروں کے بیوپاریوں کا سندھ حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاڑکانہ میں دکانیں، بازار، پیٹرول پمپس بند رہے۔ رتو ڈیرو، باقرانی، ڈوکری اور باڑہ سمیت ضلع بھر میں کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ مظلوم فلسطینیوں سے پاکستانیوں کا اظہار یکجہتی، اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، خواتین اور بچوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت، فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ حافظ نعیم الرحمان کا پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ، سوال کیا کچھ لوگ اسرائیل سے وعدے وعید کر کے آئے، بتایا جائے انہیں کس نے اسرائیل بھیجا۔ بولے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، تصادم نہیں چاہتے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم متحد ہیں، ہمارے حکمران غلام ابن غلام ہیں، کشمیر اور فلسطین کے لیے نہیں لڑتے۔ کراچی میں بھی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف شاہراہ قائدین پر مرکزی مسلم لیگ کی شہدائے غزہ کانفرنس، بڑی تعداد میں عوام کی شرکت، لبیک یا غزہ اور فلسطین زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ شرکا کا غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت۔ سیف اللہ خالد بولے بہت جلد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ فلسطینی رہنما ناجی الظہیر کا کہنا ہے کہ فتح فلسطینی عوام کا مقدر بنے گی۔ فیصل ندیم نے کہا کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔
پولیو کے ناسور میں جلد قابو پالیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مربوط حکمت عملی اور مشترکہ کوششوں سے پولیو کے خاتمے کے عزم کا اعادہ، رواں سال کی دوسری 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات پولیو کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں، والدین اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ پی آئی اے کی لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 152 مسافروں کو لے کر باکو پہنچ گئی۔ باکو سے پی آئی اے کی پرواز بھی لاہور پہنچ گئی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم کی زیر قیادت اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ خواجہ آصف برطانیہ کے لیے پروازیں جلد شروع ہونے کے لیے پرامید۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی نجف میں روضہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حاضری۔ ترجمان کے مطابق گورنر کامران ٹیسوری نے عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ گورنر کی وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 87ویں برسی آج منائی جائے گی۔ انہوں نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی۔ پی ایس ایل سیزن 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی مسلسل چوتھی فتح۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست۔ فاتح ٹیم نے 129 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ اعظم خان نے 31، صاحبزادہ فرحان نے 30 رنز بنائے۔ کپتان شاداب خان 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حسن علی کے 2، محمد نبی اور عباس آفریدی کا 1-1 شکار۔ اور ملکہ غزل، کلاسیکی موسیقی اور غزل کی بہترین گلوکارہ اقبال بانو کی 16ویں برسی آج منائی جائے گی۔ اقبال بانو نے کئی فلموں کے لیے شہرۂ آفاق نغمے گائے۔ فیض کی نظم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔